الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 19ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 18ویں پارے کے آخر میں اور 19ویں پارے کے شروع میں سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان میں قرآن کریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے جو اعتراض کیے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان اعتراضات میں تو تفصیل ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے، انسانوں کا ظلم دیکھیے کہ اس ہستی پر اعتراض کر رہے ہیں جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب پیدا کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اعلیٰ کردار والا اللہ نے کوئی انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ ہستی جس کے دامن پر بال کے برابر بھی کوئی داغ نہیں تلاش کر سکتا، لیکن ظالموں نے، بد زبانوں نے، ان لوگوں نے جن کا مقصد اعتراض ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، طرح طرح کے اعتراض کیے، بلکہ سب سے زیادہ اعتراضات قرآن کریم نے سورہ فرقان میں ان کے ذکر کیے۔ اور عجیب بات آپ سے عرض کروں، سورہ فرقان میں قرآن کریم کافروں کے اعتراضات ذکر کرتا ہے، اس کے جوابات نہیں دیتا۔ کیوں؟ ایمان والے خود سمجھ جائیں کہ ہر اعتراض قابل جواب نہیں ہوتا۔ بعض اعتراضات اتنے بودے اور بیکار ہوتے ہیں کہ ان کا جواب دینا خود اس جواب دینے والے کی توہین ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت والے دن وہ دوست جو ایک دوسرے کی دوستی میں اللہ کو ناراض کریں گے، گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، صرف دوستی نبھانے کے لیے، تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے، کل قیامت والے دن جب وہ اس دوستی کے تقاضوں کو پورے کرتے کرتے جہنم تک پہنچیں گے تو اس وقت ان کو اتنا افسوس ہوگا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسرت سے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبائیں گے اور حسرت سے کہیں گے کاش میں فلاں بدبخت کو اپنا دوست نہ بناتا، وہ خود بھی برباد ہوا اور اس نے مجھے بھی برباد کیا، وہ خود بھی برباد ہوا، اس نے مجھے بھی۔ اور علماء المفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ عبداللہ بن ابی معیط کے بارے میں اتری ہے۔ وہ امیہ بن خلف کا دوست تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس نے اسلام قبول کیا۔ جیسے ہی امیہ کو پتہ چلا، امیہ نے اس کو لان تان کی کہ تو میرا بچپن کا یار ہے، تو نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ کافی دن ناراضگی چلتی رہی۔ ایک دن اس نے امیہ سے پوچھا تم مجھ سے کیسے راضی ہو گئے؟ اس نے کہا جس ایمان کو تو نے قبول کیا ہے اس کو واپس کر کے آؤ۔ امیہ کے کہنے پر اس نے ایسا کیا۔ دونوں بدبخت پھر میدان بدر میں قتل ہوئے اور جہنم میں پہنچے۔ کل قیامت والے دن اس طرح کے سارے لوگ جنہوں نے صرف اپنی دوستی نبھانے کے لیے اپنے دین کو برباد کیا، اپنے ایمان کا ستیہ ناش کیا اور گناہ کا ارتکاب کیا، بھائی وہ حسرت سے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں دبائیں گے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب بھی کسی سے تعلق اور دوستی رکھو ذرا دیکھ کر، حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوستوں کے اثرات بڑی جلدی آتے ہیں۔ اس لیے احادیث سے بھی پتہ چلتا، اور آگے سورہ زخرف آ رہی ہے، وہاں بھی اس کے تقریباً کچھ باتیں وہاں بھی ہیں دوستی کے بارے میں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ دوستی ایسے لوگوں سے رکھی جائے جن کے پاس بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو، عقل میں پختگی آئے، دین میں بہتری آئے، جن کے پاس بیٹھنے سے انسان کے اخلاق سنورے، جن کے پاس بیٹھنے سے آدمی کا جو میلان ہے وہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو۔ بھائی دنیا سے ہٹ کر کس کی طرف ہو؟
آخرت کی طرف ہو، ایسے دوستوں کے پاس نہ بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے انسان دنیا کا حریص اور لالچی بنے، ناشکری پیدا ہو، اور جس سے آدمی کے اخلاق گریں۔ تو آدمی اس پر بھی نظر رکھے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس ماحول میں ہے، جہاں بیٹھنے سے یہ محسوس ہو کہ میرے اخلاق بگڑ رہے ہیں، میرے دین پر حرف آ رہا ہے، یا یہاں بیٹھنے سے میرے اندر فلاں قسم کی برائی آ رہی ہے، اس سے بھائی اپنے آپ کو فوراً الگ کر لینا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اپنی خواہشات کو ہی کیا بنا رکھا ہے؟ خدا اسے کہا جاتا ہے، الہ اور معبود اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر بات میں اتباع کی جائے، مانی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رحمہم اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ جس کو شریک کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جس کی پوجا کی گئی، وہ انسان کی اپنی خواہشات ہیں۔ وہ انسان کی کیا ہیں؟ اپنے خواہشات ہے۔ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ یہ جو روزہ ہے، روزہ میں نے رمضان کے جمعے کے خطاب میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ روزہ میرے اور آپ کی تربیت کے لیے ہے، اور کیا تربیت کر رہا ہے۔ وہاں میں نے ایک یہ بات عرض کی تھی، ہمیں فجر سے لے کے مغرب تک جائز کام چھڑوا کے بھی مشق کروائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا آئے، خواہشات کو چھوڑنا آئے۔ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینے سے کسی ڈاکٹر سے پوچھو بھائی اعصاب کو طاقت ملتی ہے، عقل بڑھتی ہے، بھائی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ سگریٹ پینے والے خود بھی کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، ایک فضول کام ہے۔ رمضان آیا، فجر سے لے کے مغرب تک سگریٹ چھڑوائی کہ بھائی ذرا اپنی خواہشات کے پجاری نہ بنو۔ وہ قول شیخ سعدی کے وہ نہیں کہ ہر وقت اسی میں لگے رہو کہ جو میرے دل میں آیا بس وہ جلدی جلدی پورا ہو کر میرے سامنے آ جائے، نہ اپنی خواہشات کو چھوڑنا۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ جو ہوا ہے ہماری مستقل تمہارے اوپر ایک نعمت ہے۔ گرمیوں میں ہوا کی برکتیں اور سردیوں میں اور، ہم تمہارے لیے بارشیں برساتے ہیں، تمہارے لیے موسموں کو تبدیل کرتے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر اور بہت سی نعمتیں کی ہیں، طرح طرح کی رشتہ داریاں بنائی ہیں، ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت دی ہے، ماں باپ کی نعمت دی ہے، اور ہم نے تمہیں نسب کی نعمت دی ہے، مساہرت سسرالی رشتے بنائے ہیں۔ یہ جو چاروں طرف ہماری جو نعمتیں ہیں، تم ان نعمتوں کو یاد بھی رکھو اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ اور سورہ فرقان چونکہ مکی صورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن طرح طرح کی زبان درازی اور اعتراضات مکہ میں ہو رہے تھے، عجیب گھٹیا سے سورہ فرقان میں ہی ہے۔ اللہ کے نبی پر ایک اعتراض یہ کیا، بھائی سننا ذرا اعتراض کی سنجیدگی دیکھنا کتنی ہے۔ ایک اعتراض یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس طرح ہم بازار میں گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں یہ بھی چلتے پھرتے ہیں، بھلا نبی کا کیا کام؟ بھائی اعتراض بنتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اگر قرآن ذکر نہ کرتا تو ہمیں یقینی نہ آتا کہ حضور علیہ السلام پر کسی بدبخت نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جی جس طرح گلی محلے میں ہم چلتے پھرتے ہیں یہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کا دل کتنا زخمی ہوتے ہیں اعتراضات سے۔ تو قرآن کریم نے پھر سورہ فرقان میں فرمایا نبی جی آپ پریشان نہ ہوں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر بھروسہ کیجیے آپ جس اللہ کو کبھی بھی موت نہیں آتی۔ وہ حی القیوم ہے، آپ مشکلات میں اس اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ جو مشکلات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھے گا، اللہ جل جلالہ کبھی بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن، عنوان بہت اعلیٰ، رحمان کے بندے۔ بھائی عنوان کیا ہے؟ عباد الرحمن، کس کے بندے؟ رحمان کے بندے۔ قرآن کریم نے یہاں رحمان کے بندوں کی کافی اوصاف بیان کی ہیں۔
فرمایا جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے لا یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، یعنی ان کے مزاج میں انکساری ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، وہ غرور اور تکبر اور بڑائی کی ہر ادا سے بچتے ہیں، ان کی زبان پر بات بات میں دعویٰ نہیں ہوتا، ان کا لب و لہجہ نرم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں۔ اور بھائی عاجزی دل کی ایک کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ادنا سمجھے اور دوسروں کو اعلیٰ سمجھے۔ دوسروں کو کیا سمجھے؟ فرمایا جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا ایک مزاج یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ ہر جاہل سے نہیں الجھتے، وہ جہالت کی بات نہیں کرتے، علم کی، سنجیدگی کی، عقل کی، فہم کی، شعور کی بات ہو تو وہ کرتے ہیں، اور جہاں کہیں جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو وہ جاہلوں سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے اللہ کے نیک، اللہ کے خاص بندوں کا ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ راتوں کو غافلوں کی طرح نہیں سوتے، جاگتے ہیں، لیکن قرآن نے یہاں جاگنے میں پتہ کیا فرمایا؟ خروا سجدا وقیاما، کہ وہ رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، یعنی اپنی رات غافلوں کی طرح سو کر نہیں گزارتے، اپنی راتوں میں بھائی کس کو یاد کرتے ہیں؟ لیکن اب عجیب ہی زمانہ آ گیا، مجھے لگتا ہے انسانی تاریخ میں ایسی بدترین حرکت نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے آپ رمضان میں دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں ساری رات جاگتے ہیں، ہماری نوجوان نسل پوری رات سڑکوں پر پھر رہی ہوتی، اب یہ راتوں کو تو جاگتی ہے لیکن کس لیے؟ گیمیں کھیلنے کے لیے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، عقل حیران ہوتی ہے۔ ادھر ادھر سے مجھے ابھی رمضان میں بیان کے لیے میں کہیں جاتا ہوں، کبھی رات کو لیٹ آ رہا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل بھائی ساری کہاں پھر رہی ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، رات کو شریف بندہ 1-2 بجے نکل نہیں سکتا۔ میں 1-2 مرتبہ کسی کام کے لیے گیا تو مجھے 2 دوستوں نے پوچھ لیا مجھ صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں وہ کام چھوڑ کے واپس آ گیا۔ میں نے کہا لگتا ہے اب شریف آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ رات کو باہر نکلے، کیوں؟ آوارہ لڑکے پھر رہے ہیں ساری رات۔ اور میں بڑے دکھ سے ہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ فجر کی اذان تو اٹھنے کے لیے تھی سونے والوں کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اب فجر کی اذان اعلان بن گیا سونے کا۔ ساری رات آوارگی کرو، سڑکوں پر پھرو، جب فجر کی اذان ہو جائے تو اعلان ہوتا ہے کہ جناب یہ تو سونے کا ٹائم ہے، حالانکہ فجر میں کیا کہا جا رہا؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ بہرحال اللہ عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کا ایک وصف قرآن نے یہاں یہ بیان کیا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ایک وصف یہ بیان کیا وہ بے حیائی سے بچتے ہیں، اور ایک وصف یہ بیان کیا وہ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، اور ایک وصف یہاں یہ بیان کیا اگر ان سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اور ایک وصف یہ بیان کیا کہ وہ اپنی اولاد کو نیکی پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ان کو اس کی پوری فکر ہوتی ہے کہ میرے اہل و عیال بھی نیک بنے، میرے اہل و عیال بھی کیا بنے؟ آدمی کی نیکی کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیکی وہ خود کرتا ہے آیا اپنی اولاد میں بھی اس کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں پھر سورۃ الشعراء ہے، سورۃ الشعراء میں انبیاء کے واقعات کو پھر دوبارہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا، اور اس میں اللہ جل جلالہ نے انسانیت کو دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام عاجز اور کمزور، مقابلے پر فرعون جس کے پاس ساری طاقتیں اور قوتیں، اور جس وقت ساری فرعونی قوت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا کے کنارے گھیر لیا، اور بنی اسرائیل نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑ لیے گئے، چونکہ سارے بنی اسرائیل یہ چاہ رہے تھے کہ ہم میدانی راستے سے فلسطین جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا میدانی راستے سے نہیں جانا، کس راستے سے جانا ہے؟ پانی والے راستے سے جانا ہے۔ اب اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی یہ رائے تھی، اور کس کے مطابق تھی؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔
اب جب وہاں گئے تو پیچھے سے فرعون آ گیا، اب آگے سمندر اور دریا ہے اور پیچھے کون ہے؟ فرعون ہے۔ تو سب نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز ہم پکڑے نہیں گئے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، وہی ہمیں سیدھی راہ۔ اور اللہ جل جلالہ نے پھر بنی اسرائیل کو آنکھوں سے دکھایا کہ فرعون اور اس کی قوت کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں کس طرح غرق کر دیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن نے 82-83 جگہ بیان کیا، بلکہ نبیوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس نبی کا ذکر ہے بھائی وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں بتا دیا گیا کہ اے ایمان والو، تم مد مقابل کافر اور شیطانی قوتوں کی طاقتوں سے مرعوب نہ ہو، اللہ کے بھروسہ کر کے تم میدان میں اترو، اللہ جل جلالہ تمہاری مدد کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، پورا رکوع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری خوبیوں کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف۔ وہی اللہ مجھے زندگی دیتے ہیں، وہی اللہ مجھے موت دیتے ہیں، وہی اللہ مجھے شفا دیتے ہیں، اسی اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے قوم عاد اور سمود کا بھی ذکر کیا۔ یہ دونوں قومیں اپنے طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئی اللہ نے ان کی طاقت کو پاش پاش کر دیا اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، حالانکہ یہ ہر اعتبار سے طاقتور تھے۔ قرآن کریم نے قوم لوط کا بھی پورے رکوع میں تذکرہ کیا، وہ بے حیا تھے اور اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو پسند نہیں کرتے، چونکہ حیا اور انسانیت یہ لازم ملزوم ہے۔ حیا اور انسانیت بھائی کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے۔ اگر حیا رخصت ہو جائے تو انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر قوم شعیب کا تذکرہ کیا۔ قوم شعیب بندوں کے حق میں بے ایمانی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ پھر آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے یہ جو قرآن کریم آپ کو دیا ہے یہ آپ کے دل پر اتارا ہے، کسی نبی کے دل پر آسمانی کتاب نہیں اتاری گئی۔ بھائی کسی نبی کے دل پر آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں لکھ کر دی گئی، اور بعد میں وہ صندوقوں میں بند رہی، اور بعد میں وہ صندوق کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ بعد میں وہ صندوق کیا ہو گیا؟ قرآن میں دوسرے پارے کے آخر میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن کریم بھائی اللہ تعالیٰ نے اتارا کس کے قلب اطہر پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے اترا حضور علیہ السلام کے پاکیزہ دل پر، اور حضور کے دل سے بھائی پھر کہاں منتقل ہوا؟ امت کی طرف منتقل ہوا۔ اس لیے یہ قرآن اپنی بقا کے لیے یہ جو کاغذوں پر لکھا ہوا ہے اس کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ الشعراء کے آخر میں ان شاعروں کا بھی ذکر کیا جو فضولیات بکتے رہتے ہیں۔ اسلام میں وہ شعر قابل قدر ہے جو حکمت پر مبنی ہو، جو نصیحت پر مبنی ہو، جس میں کوئی بھلائی کی بات کہی گئی ہو، اور وہ جو بیکار شعر و شاعری جس میں عاشقانہ مزاج ہو، فضولیات ہوں، قرآن کریم نے یہاں بڑی سخت الفاظ استعمال کیے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیہودہ شعر اگر تیرے پیٹ کے اندر ہوں تو اس سے بہتر ہے، ان شعروں سے بہتر ہے کہ کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بیکار شاعر بالکل پسند نہیں۔ میں آج کے زمانے میں مراد ان لوگوں کو لیتا ہوں، ہمارے یہاں نعت خوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بالکل بد عمل اور بے دین، ان کی نعت خوانی صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے ہے، صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ ذاتی زندگی میں نماز کا کوئی لینا دینا نہیں، دینداری کا کوئی قریب سے گزر نہیں، اعلیٰ درجے کے بد اخلاق، پتہ نہیں کون کون سی حرکتیں، لیکن سٹیجوں پر آئیں گے بن ٹھن کر نعت پڑھیں گے، 50,000 ہزار، لاکھ 1.5 لاکھ روپے فیس لیں گے، نہ کبھی نماز کا لینا، بلکہ ان کے قریب بیٹھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو ایک قطرہ بھی ان کے دل میں نہیں ہے، صرف پیسہ کمانا مقصد ہے،
تو وہ بھی ایسے ہی بدترین شاعروں میں سے ہیں۔ قرآن جن کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے پھر 19ویں پارے میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو نبوت بھی دی اور ہم نے ان کو بادشاہت بھی دی، اور یہ صرف اور صرف ہماری عطا تھی۔ اسی لیے یہاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ آپ نے ہمیں نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، یہ صرف کس کی عطا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ ہی کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پھر تفصیل سے بلقیس کے واقعہ کا ذکر کیا، اور قرآن کریم نے وہاں یہ بتایا کہ دیکھو بلقیس جو تھی وہ شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے، اللہ نے ان کو ظاہری شان و شوکت بھی دی تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ان تک حق بات کو کس طرح پہنچایا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے ہدایت کا سامان کس طرح پیدا کیا۔ چونکہ ہدایت دینے والے صرف اور صرف کون ہیں؟ اسلام سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں پھر دوبارہ قوم لوط، قوم سمود وغیرہ کا دوبارہ تذکرہ کیا۔ 19واں پارہ زیادہ واقعات پر مشتمل ہے۔ میں پیچھے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم واقعات بیان کرتا ہے عبرت کے لیے۔ ایک مسلمان کا مزاج ہوتا ہے وہ ہر جگہ سے عبرت لیتا ہے۔ بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ بے حس نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے سے کچھ گزر گیا ٹس سے مس نہیں، نہ، مومن کی شان ہے ہر جگہ سے وہ، جیسے ہمارے آقا نے فرمایا نا کہ حکمت کی بات مومن کا گم شدہ سامان ہے، اس کو جہاں سے مل جائے فوراً کیا کر لیتا ہے؟ اس کو لے لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی